بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آسان تشریحات کا جو نظموں کا اور غزلوں کا میں نے آپ کو سلسلہ شروع کیا تھا اور لیکچرز اپلوڈ کیے تھے، وہ آپ سب کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں اور آپ سب نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ اب میں انہیں سیاق و سباق بھی بتاؤں اقتباس کی تشریح کے لیے، جس کو سلیس کہتے ہیں، لیکن سلیس پہلے کہا جاتا تھا، اب اس کو اقتباس کی تشریح کہا جاتا ہے یا نثر پارہ کی تشریح کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے زیادہ آپ کو گائیڈ لائن ڈیٹیل کے ساتھ فراہم کی جائے۔ تو اب میرے اگلے جو لیکچرز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم ہر چیپٹر کی تقریباً ڈیٹیل کے ساتھ سیاق و سباق اور اہم پیراگراف جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اس لیے سارے لیکچرز میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حصہ نثر میں سب سے پہلے ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہجرت نبوی ہے، مولانا شبلی نعمانی کی تحریر ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا سیاق و سباق چاہیے اور کیا طریقہ کار تشریح کا ہوگا اور کون سے امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں، میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی۔ یہ سیمپل ہے پیراگراف کی تشریح کا۔ جس پیٹرن پہ آپ کو کام کرنا ہے، سب سے اوپر آپ نثر پارہ کی تشریح کی مین ہیڈنگ دیں گے۔ اس سے پہلے آپ پیپر میں سوال نمبر لکھیں گے جو کہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ پہلا سوال MCQs کا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ پیپر میں نثر پارہ کی تشریح کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آپ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد میں مین ہیڈنگ آپ نے دینی ہے نثر پارہ کی تشریح یا اقتباس کی تشریح۔ جیسے پیپر میں آپ کو کویسچن میں مینشن ہوگا اسی طریقے سے آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے۔ نثر پارہ ہم اس طرح سے مینشن کریں گے، جو بھی آپ کو پیراگراف پیپر میں دیا ہوگا اس کے شروع کے چند لفظ، اس کے بعد ڈاٹس، اور اس کے بعد آخری 1-2 لفظ، بس اس طرح سے ہم نثر پارہ کو مینشن کر دیں گے تاکہ پتہ چل جائے۔ ایک تو یہ پریزنٹیشن کے حساب سے اچھا لگتا ہے، دوسرا یہ کہ پتہ چل جائے کہ ہم اس پیراگراف کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ حوالہ متن لکھیں گے جس میں سبق کا عنوان آ جاتا ہے، مصنف کا نام آ جاتا ہے، اور اتنے پورشن کا 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی آتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ آپ کے پیپر میں مارک ہوئے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ تقریباً 4 لفظ آپ کو ہر پیراگراف میں ملیں گے جس کے معنی وہ آپ سے پوچھیں گے، اور وہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی اتنے پورشن کے ملا کر ٹوٹل 3 نمبر ہو گئے تشریح پیراگراف میں، جو کہ اوپر کے پورشن کے 1 نمبر اور یہ الفاظ معنی کے 2 نمبر۔ اس کے بعد لکھا جائے گا سیاق و سباق۔ اسٹوڈنٹ، سیاق و سباق کے الگ سے نمبر نہیں ہوتے، لیکن یہ امپریشن کے حساب سے بہت اچھا امپریشن ڈالتا ہے، آپ کی پیپر پریزنٹیشن کے حساب سے بہت اچھا ڈالتا ہے۔ میں اس چیپٹر کا آپ کو وہ سیاق و سباق لکھوا دیتی ہوں۔ ویسے تو اس سے مراد ہوتی ہے کسی بھی پیراگراف کے آگے کیا سٹوری چل رہی ہے یا پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہے، اس کی ڈیٹیل، لیکن میں نے یہ بھی بہت پریسائز کر دیا ہے، اور یہ میں ایسا سیاق و سباق آپ کو بتاؤں گی جو اس چیپٹر کا کوئی بھی پیراگراف آئے تو یہی لائنز آپ سیاق و سباق کی لکھ سکتے ہیں۔ اور جب اس طرح سے سیاق و سباق آپ لکھ دیں گے تو تشریح نثر پارہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اس کو تشریح کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اب یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ صرف مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر جملہ ویسے ہی لکھ دیں۔ اس کو ویسے ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے جس طرح سے اشعار کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ ورڈنگ ٹوٹلی آپ کی اپنی ہونی چاہیے، کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ آپ کا ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور تقریباً 3 لائنوں کی اتنی تشریح ضرور ہونی چاہیے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اور یہ جو پیپر چیک کرنے والے ہیں انہیں اس بات کی ریٹن انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر بچے نے لائن چینج نہیں کی اور جملہ وہی لکھ دیا ہے اور صرف مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر جملہ وہی ریپیٹ کر دیا ہے تو اس کو آپ نے نمبر نہیں دینے۔ تو آپ نے تشریح اقتباس کرتے ہوئے یا تشریح نثر پارہ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اسے آپ نے بالکل چینج کر دینا ہے، لیکن تھیم سے نہیں ہٹنا۔ آپ نے اپنی ورڈنگ میں اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اور آپ نے تھیم وہی رہے لیکن آپ کی ورڈنگ ٹوٹلی اپنی ہو۔ یہ وہ ہجرت نبوی کا سیاق و سباق ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہجرت نبوی سے کوئی بھی پیراگراف آئے گا تو آپ یہ پیراگراف آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ نثر پارہ مولانا شبلی نعمانی کی تحریر سے لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قریش کے مظالم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت فرمائی۔
میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ نثر پارہ مولانا شبلی نعمانی کی تحریر سے لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قریش کے مظالم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت فرمائی۔ نیچے آپ کو اس چیپٹر کے 3 اہم پیراگرافز نظر آ رہے ہیں۔ سلیز کے حوالے سے یا تشریح نثر پارہ کے حوالے سے یہ پیراگرافز موسٹ امپورٹنٹ ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ کہیں سے بھی اٹھا کے آپ کو سلیز پوچھ سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص سلیبس نہیں ہوتا، لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق ہر چیپٹر میں جو بھی اہم پیراگراف ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ آپ یہ ورڈنگ نوٹ کر لیجئے اور اس کو اپنے بک میں دیکھ لینا ہے کہ اس پیراگراف میں یہ آپ کو ورڈنگ جہاں پہ بھی ملے گی وہ یہاں سے یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ اس وقت جبکہ پہلا پیراگراف یہاں سے آپ کا شروع ہوگا اور اینڈ اس کا ہوگا منتظر تھا تک۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پیراگراف، یہ سخت خطرے کا موقع تھا، اس کا اینڈ ہوگا فرش گل تھا، اور اس کے بعد ہوگا پیراگراف تشریف آوری کی، جس کی اینڈنگ ہوگی گونج اٹھا۔ تو یہ امپورٹنٹ پیراگرافز ہیں جو کہ لازمی آپ کو کرنے چاہیے، اور ان پیراگرافز کے میننگز، ویسے تو آپ کو پورے چیپٹر کے میننگز بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے یہ والا سوال، اور 5 نمبر کا یہ ٹوٹل سوال ہوتا ہے۔ تشریح جو نثر پارہ ہے اس کا تشریح کا حصے کا 2 نمبر ہوں گے آپ کے، اور یہ آپ نے پیراگراف جو ہیں وہ دھیان سے کر لینی ہے، اور اس میں جتنے میننگز آ رہے ہیں ان کو بہت توجہ سے کر لینا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اسی طرح تمام چیپٹرز کی میں امپورٹنٹ پیراگرافز بھی بتا دوں گی سلیز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سیاق و سباق بھی آپ کو بتا دوں گی۔ آپ کو مزید کسی قسم کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو آپ ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔